सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, आज नई अपडेट के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम। तौहीन रसालत, तौहीन मजहब, तौहीन कुरान, तौहीन इस्लाम, इस्तग़फिरुल्लाह, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी इस्लाम के नाम पर लोगों को झूठे प्रोपेगेंडे करवाकर तौहीन मजहब में फंसा दिया जाता है। कभी शायर इस्लाम के नाम का झूठा प्रोपेगेंडा करके किसी पर झूठे इल्जामात लगाए जाते हैं कि हमारे जज्बात मजरूह होते हैं। नमाज पढ़ने से रोकना, अहमदियों की मसाजिद मिस्मार करना, अजान देने से रोकना, ये काम कोई करता रहे तो सरकारी मुसलमान के जज्बात मजरूह हो जाते हैं। लोगों को गलत तालीम दी जाती है। हमारी कोशिश होती है कि सही इस्लाम की तालीम से आगाह किया जाए। कुरान व हदीस की रोशनी में 2 वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे, एक सरकारी मुसलमानों का और एक खातून का जो तौहीन रिसालत और तौहीन मजहब पर अच्छी और सच्ची बात कर रही है। सुननी चाहिए सबको। पहले हम सरकारी मुसलमानों की वीडियो देखते हैं। 12 के बाद हम इंतजार नहीं करेंगे। हाँ जी, सीधा फिर वक्त डीपीओ साहब होश के ना खले। हम नहीं चाहते कि सड़क पे कोई खूनरेजी हो, कोई डंडा फसाद हो, लेकिन तेरी लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तेरी गलत एडमिनिस्ट्रेशन जरूर दंगा कराएगी। फिलहाल कादियानियों के मावत करो से शुआरे इस्लाम के भी मीनारात का खात्मा करे। फिलहाल दुरंगी छोड़, एक मजलिस के साथ बैठ गए, दूसरी मजलिस माना जी अमन। अमन कौन सा अमन होता है? अमन ऐसी बात में है कि मोहम्मद और रसूलुल्लाह की रिसालत पर कोई भी खत्म नबूवत के खिलाफ को बवाल खाना नहीं बना सकता, ना इशारे इस्लाम का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें जाना, उन्हें जाना और रहेगा यूं ही उनका, और रहेगा यूं ही उनका। पीएलपी की तरफ से हजूम इकट्ठा करके नारेबाजी का मामूल और लोगों को जज्बाती तकरीर से भड़काया जाता है। वो शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं है कि झूठ फैलाना सबसे बड़ा गुनाह है, मगर हम कहेंगे कि दीन की असल तालीमात को सामने रखें। इस्लाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया, मगर साथ ही अदल, हिल्म, रहम और दावत हक का दर्ज भी दिया। 2 गुस्सा नहीं, हिकमत से रद्द अमल। कुरान खुद हमें सिखाता है, इदऊ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हुवा अहसनु, सूरतुन नहल 125। यानी अपने रब की राह की तरफ हिकमत और अमदा नसीहत के साथ बुलाओ और उनसे बेहतर तरीके से बहस करो। लेकिन एक मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो दूसरों के साथ भी अदलो इंसाफ करे, कानून को अपने हाथ में न ले, दलाइल, अखलाक और दावत के जरिए बात करे, न कि नफरत या तशद्दुद से। 4 गैर शाइस्ता जबान से परहेज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। अगर किसी शख्स या ग्रोह के अकायद से इख्तिलाफ है तो उसका इजहार भी इल्म, अदब और फहम के साथ होना चाहिए। तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजहब और कुरान। सरकारी मुसलमानों, सोचो जरा कहां खड़े हो। तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन कुरान, तौहीन इस्लाम, इस्तग़फिरुल्लाह। ये अल्फाज ही सुनकर दिल लर्ज उठता है, आंखें नम हो जाती है और रूह चीख उठती है। क्या ये वही उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसे खैर उम्मत कहा गया? क्या ये वही लोग हैं जिनके दिलों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जान और माल से बढ़कर थी? नहीं, हरगिज नहीं। जो जुल्म, नफरत, फितना, झूठ और शिद्दत पसंदी को दीन के नाम पर फैलाए, वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं हो सकती। इस्लाम एक सरापा अमन और रहमत दीन इस्लाम का तारुफ कुरान ये देता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल-अंबिया 107। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हाल में हिल्म, सब्र और अदल का मुजाहिरा किया। ताइफ के मैदान में पत्थर खाने के बावजूद बद्दुआ नहीं दी, बल्कि फरमाया, ए अल्लाह उनको हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। हम अपने नबी की शान में गुस्ताखी के खिलाफ जज्बात रखते हैं, मगर क्या उन जज्बात में अदल, हिकमत और किरदार भी शामिल है? अगर नहीं तो हम किस सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं? तौहीन की मजम्मत। दीनी व कानूनी दोनों सतहों पर किसी भी मजहब, नबी या मुकद्दस किताब की तौहीन नाकाबिल कबूल है। न सिर्फ दीनी एतबार से
بلکہ انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی۔ قرآن میں کفار کی گستاخی کے جواب میں کیا آیا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هِجْرًا جَمِيلًا۔ المزمل 10۔ جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں خوبصورتی سے الگ کر دو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے۔ پاکستانی قانون میں دفعہ 295 تا 298 تک مذہبی توہین کی سخت سزا مقرر ہے۔ 295 سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توہین پر سزائے موت۔ 295 بی قرآن کی توہین پر عمر قید۔ 298 اے بی سی صحابہ، اہل بیت، امہات المؤمنین اور اقلیتوں کے احترام کا تحفظ۔ لیکن افسوس، ان قوانین کا غلط استعمال بھی کیا جاتا رہا، بعض اوقات ذاتی دشمنی، بعض اوقات سیاست اور بعض اوقات صرف فرقے کی بنیاد پر۔ جماعت احمدیہ، فکری اختلاف یا ظلم؟ جماعت احمدیہ کے عقائد پر امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ وہ اسلامی عقائد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر پاکستانی آئین نے انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ ایک آئینی اور فقہی معاملہ ہے جس پر بات دلیل اور علم سے ہونی چاہیے، نہ کہ نفرت اور تشدد سے۔ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو عدالت فیصلہ کرے، افراد نہیں۔ ہماری غلطی: جذبات میں انصاف کا قتل۔ آج ہم توہین رسالت کے نعرے کے پیچھے چھپ کر دوسروں کی عزت پامال کرتے ہیں، بغیر تحقیق فتویٰ لگاتے ہیں، انصاف کا خون کرتے ہیں اور بدنامی اسلام کے حصے میں آتی ہے۔ یہ جماعت احمدیہ کے نام پر سارے غلط کام خود کرتے ہیں اور الزام احمدیوں پر لگائے جاتے ہیں۔ جو صحیح اسلام کی دعوت دیتی ہے، دلیل سے بات کرنے کو کہتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل پیش کرتی ہے، اور سرکاری مسلمانوں اور مولویوں کو بھی یہی کہتی ہے کہ دلائل سے ثابت کرو اگر تم سچے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تو ثابت کرو، ان کو لے کر آؤ۔ ویسے تو اب ان کے بہت سے علماء نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان میں اٹھایا جانا قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ جو چینل پر اپلوڈ کی ہے ان کے مولویوں کی سب سن سکتے ہیں، لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دیے جائیں گے۔ حل اور دعوت اصلاح: 1. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کردار میں لائے، غصے میں نہیں، صبر، علم، عدل اور حلم میں۔ 2. توہین کرنے والے کو عدالت کے حوالے کرے، خود فیصلے نہ کرے۔ یہی شریعت ہے، یہی سنت۔ علم و تحقیق کا راستہ اپنائے، اختلاف ہو تو بات کرے، گالی نہ دے۔ 4. سوشل میڈیا کی گندگی سے خود کو بچائے۔ یہ پلیٹ فارم جذبات سے کھیلتے ہیں، دین کا استعمال کرتے ہیں اور امت کو تقسیم کرتے ہیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اگر ہے تو اپنے دلوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے کردار کو سنت سے سنوارو اور اپنی زبان کو عدل و حلم کا آشنا بناؤ۔ دنیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پہچانے، نہ کہ ہمارے جذباتی ہنگاموں سے۔ توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام کے بارے میں اسلام کا پیغام: اسلام ایک دین امن، محبت اور رواداری ہے۔ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں انسانیت کی خدمت، عدل و انصاف اور برداشت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں توہین یا نفرت کی کوئی جگہ نہیں، بلکہ احترام، محبت اور بھائی چارے کی تعلیم دی گئی ہے۔ توہین کا مسئلہ توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن اور توہین اسلام جیسے معاملات حساس ہے اور ان پر جذباتی رد عمل آنا فطری ہے، لیکن اسلام ہمیں صبر، حکمت اور نرمی سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے۔ ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، مگر اس میں بھی اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کا خیال رکھنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی اصل تعلیمات کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ اسلام کی حقیقی تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں تاکہ لوگ اسلام کو امن اور محبت کا دین سمجھیں، نہ کہ نفرت یا تشدد کا۔ احمدیہ مسلم بھی اسلام کا حصہ ہے اور ان کا موقف بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں وحدت اور بھائی چارہ قائم رکھیں اور ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں، اور جس امام مہدی علیہ السلام کی پیشگوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائیں۔ اس سے نتیجہ کیا ہوگا؟ آئیے ہم سب مل کر اسلام کے اصل پیغام کو عام کریں، نفرت اور توہین کے بجائے محبت، احترام اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ یہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہے، اور یہی تم سب کی نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔
جماعت احمدیہ صحیح اسلام کی دعوت دیتی ہے اور اسلام احمدیہ ہی حقیقی مسلمان ہے۔ اب ہم خاتون کی بات بھی سن لیتے ہیں جو توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام پر بات کر رہی ہے۔ استغفر اللہ، بات تو سچ اور حق پر ہے، اگر عقل والو غور سے سنو۔ اے نام نہاد مسلمانوں، بلکہ شرم سے ڈوب مرو ظالموں۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہرگز ایسی نہیں ہو سکتی۔ اسلام امن و آشتی کا دین ہے۔ توہین رسالت، توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اسلام اور ان کے ہاتھوں آئے دن ہوتی توہین انسانیت دیکھ دیکھ کر بس اب دل بہت بھر چکا۔ خوف آنے لگا ہے ایسی ناموس رسالت سے کہ جس کے ہاتھوں یوں آئے دن ناموس آدمیت تار تار ہو رہی ہو۔ ڈر آنے لگا ہے ایسے مذہب سے جو انسان کو حیوان بنا کر زندہ ہو، ایسے قرآن اور ایسے اسلام سے جو جب آنکھوں پر جنوں بن کر چھائے تو کوئی اپنا اپنا نہ لگے، کوئی انسان انسان دکھائی نہ دے۔ بس بہت ہو چکا اے خدا، اور نہیں اب بس، مجھے نہیں لینا دینا کسی ایسی رسالت سے جس کے نام پر خود میری ہی انسانیت لوٹے۔ کیا کروں گی ایسے مذہب کو میں پوچھ کر جسے پوجنے کے لیے مجھے حیوانیت کا ننگا ناچ ناچنا پڑے؟ کہ نہیں واسطہ مجھے کسی بھی ایسے دین اور مذہب سے جو خود مجھے ہی درندگی کی صف میں لا کھڑا کرے، کہ نہیں چاہیے مجھے تو ایسا خدا بھی کہ جو خود مجھ سے میری ہی انسان ہونے کی پہچان چھین لے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دے، اور جس کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کمنٹ سیکشن میں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ضرور جواب دیں گے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔